بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالستار جتوئی ہے۔ میں ڈائریکٹر ایڈمن ہوں لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد اور جامشورو کا۔ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد ایک یونیورسٹی ہاسپٹل ہے، ٹرشری لیول ہاسپٹل ہے، سندھ میں بلکہ پاکستان میں پہلی پبلک سیکٹر میں یونیورسٹی ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل کا قیام 1880 میں ہوا تھا۔ اس میں تو بہت ساری بلڈنگیں پرانی اس وقت کی بلڈنگیں ہیں۔ یہ مراحل طے کرتے ہوئے یہ 1951 میں یہ پھر میڈیکل کالج کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ایک ہاسپٹل بنا اور آگے چل کے پھر یونیورسٹی ہاسپٹل بنا۔ اس ہماری ہاسپٹل میں سارے ڈسپلنس موجود ہیں، جس میں سرجری ہے، میڈیسن ہے، گائنی ہے، آرتھوپیڈک ہے، نیورو سرجری ہے، یورالوجی ہے، نیفرالوجی ہے، پیڈس ہے، ENT ہے، ڈینٹل ہے، تقریباً سارے شعبے ہیں سوائے کینسر کے۔ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں مریضوں کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سہولیات جیسے جیسے سہولیات بہتر ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، منسٹر ہیلتھ میڈم عذرا فضل پیچوہو صاحبہ، دونوں جتنے بھی سندھ کے ہاسپٹلس ہیں ان کو امپروو کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری ہاسپٹل میں بھی ان کی بہت ساری دلچسپی ہے، کیونکہ ہمارا ہاسپٹل لوور سندھ کے تقریباً 13 اضلاع کے پاپولیشن کو کور کرتا ہے۔ یہاں پر موجود سہولیات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہماری میٹنگز چیف منسٹر صاحب سے ہوئی ہیں، میڈم عذرا پیچوہو صاحبہ سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہم سے ہمارے مسائل پوچھے ہیں اور ہاسپٹل کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے مشورات لیے ہیں ہم سے، اس پہ عمل بھی ہوا ہے۔ ہماری ہاسپٹل میں پہلے 10 بیڈڈ ICU ہوا کرتا تھا، مریضوں کی ضرورت زیادہ تھی اور یہاں سے سیریس مریضوں کو الٹیمیٹلی کراچی جانا پڑتا تھا۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے ہماری ہاسپٹل کو 50 بیڈڈ ICU منظور کیا، جس کی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، ان کی LCs کھل چکی ہیں۔ کچھ دنوں کے اندر ایکوپمنٹ جہاں پہنچ جائے گا اور ہمارا 50 بیڈڈ ICU یہاں کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہمارے پاس 8 مشینوں پہ مشتمل ڈائلیسس یونٹ ہوا کرتا تھا، مریضوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے ہماری نیفرالوجی میں ڈائلیسس یونٹ کو بڑھا کے 30 یونٹس والا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کروایا ہے۔ مشینیں ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں، انسٹال ہو گئی ہیں۔ کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ العظیم 30 یونٹس پہ مشتمل ڈائلیسس سینٹر یہاں کام شروع کرے گا۔ اب ہمارے مریضوں کو SIUT کراچی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر چونکہ پبلک میں غربت بھی ہے، غریب لوگ پرائیویٹ علاج افورڈ کر نہیں پاتے، ان کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ساری سہولیات میسر کرنے کے لیے وقت بوقت توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 50 بیڈڈ برنس وارڈ بھی چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا تھا، جو کہ اب بلڈنگ مکمل ہونے والی ہے۔ دسمبر سے پہلے ہماری بلڈنگ مکمل ہو جائے گی اور امید ہے کہ جون سے پہلے ہمارے پاس 50 بیڈڈ برنس وارڈ جو کہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہماری چونکہ ہاسپٹل پرانی تھی، بلڈنگیں اور انفراسٹرکچر بہت پرانا تھا، چیف منسٹر صاحب نے ہمارے لیے اسپیشل فنڈز اپروو کیے بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کے تھرو۔ ہمارے ہاسپٹلس کی پرانی بلڈنگ کو رینوویٹ کروایا گیا ہے، ہماری ایمرجنسی کو بہتر کروایا گیا ہے، ہماری سرجیکل، گائنی، میڈیسن حیدرآباد میں، جامشورو میں ڈرینیج سسٹم کو بہت امپروو کیا گیا ہے۔ پہلے تو صورتحال یہ ہوا کرتی تھی کہ مریضوں کے اوپر دیواروں کے پلسٹر کے ٹکڑے آ کر گرتے تھے، چھت کے ٹکڑے آ کر گرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ بلڈنگیں بھی بہتر ہو گئی ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام بھی ہم نے بہتر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں مشینری ایکوپمنٹ کے حوالے سے بھی بہت اہمیت ہماری ہاسپٹل کو دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے ہمارے لیے جدید قسم کی لتھوٹرپسی مشین اپروو کی تھی، جو کہ مشین انسٹال ہو چکی ہے۔ روزانہ 8 سے 10 مریض ہو رہے ہیں، اور اپر سندھ سے جیکب آباد، کشمور، کندکوٹ، لاڑکانہ، نواب شاہ، سانگھڑ، پورے سندھ سے مریض یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے، ہم اس مشین کو ڈبل شفٹ چلائیں گے، رات کو 10 بجے تک چلائیں گے، اور روزانہ بیسس پہ تقریباً 30 سے 40 مریض ہم اس لتھوٹرپسی پہ ان کا پروسیجر کریں گے۔ لتھوٹرپسی میں یہ سہولت موجود ہے کہ بغیر کٹ کے، بغیر آپریشن کے کڈنی میں موجود اسٹون کرش ہو کے پاؤڈر کی صورت میں ڈسچارج ہو جاتا ہے، پیشاب کی صورت میں پیشاب کے ذریعے وہ پتھری خارج ہو جاتی ہے، مریض آسانی محسوس کرتا ہے۔ باہر پرائیویٹ اداروں میں 60 سے لے کر 90,000 تک پر پیشنٹ چارجز لی جاتی ہیں، جبکہ ہم اپنے ہاسپٹل میں لتھوٹرپسی کا پروسیجر مفت میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گورنمنٹ نے 2 MRI مشینز ہمیں سپلائی کی ہیں،
ایک جدید 160 سلائس CT اسکین مشین بھی ہمیں اپروو کی تھی، جو کہ کراچی میں پہنچ گئی ہے، کسٹم سے کلیئر ہو کے ہمارے پاس 1-2 دن میں پہنچنے والی ہے۔ ہمارے مریضوں کو جو بھی سہولیات درکار ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر میسر ہیں۔ ریڈیالوجی کے علاوہ ہمارے لیے پیتھالوجی کو بھی بہتر کیا گیا ہے، اس میں بھی اعلیٰ قسم کا ایکوپمنٹ ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ اب ہماری پیتھالوجی کی پرفارمنس آغا خان لیبارٹری یا کسی اور پرائیویٹ لیبارٹری سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پروفیسر صاحبان نے ایک ہی وقت مریض کا سیمپل اسی لیبارٹری میں بھی دلوایا تھا اور آغا خان سے بھی انویسٹیگیشن کروائی تھی، دونوں کا رزلٹ برابر تھا۔ مریضوں کو 100% دوائیاں ہم دے رہے ہیں۔ اسی کو چیک کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ہائی کورٹ سندھ حیدرآباد سرکٹ کورٹ نے ڈپوٹ کیا تھا، جس نے پورا 4 دن یہاں پر ہاسپٹل کو وزٹ کیا تھا اور 17 پیجز پہ مشتمل ایک رپورٹ شائع کی، جس میں واضح طور پر لکھا کہ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں مریضوں کو 100% میڈیسن مل رہی ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، ہم اپنے عوام کی، اپنے غریب شہریوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے اور ہم دل و جان سے محنت کر رہے ہیں۔ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد 800 بیڈ پہ مشتمل ہے اور جام شورو 700 بیڈ پہ مشتمل ہے۔ دونوں میں ساری اسپیشلٹیز موجود ہیں۔ ہمارے پاس 750 ڈاکٹرز ہیں، اس میں سے 250 پوسٹیں ابھی خالی ہیں۔ گورنمنٹ کو ہم نے اطلاع کی ہے، انفارمیشن دی ہے، ہم نے لکھا ہے۔ گورنمنٹ ریکروٹمنٹ کے لیے سندھ پروسیس کمیشن کو بھی انہوں نے پروسیس کیا ہے۔ امید ہے کہ کچھ دنوں میں یہ پوسٹیں بھی فل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ پیرامیڈکس میں تقریباً 440 پوسٹیں ہمارے پاس خالی ہیں، جس کی بھی اطلاع ہم نے گورنمنٹ کو دی ہے اور گورنمنٹ اسی پہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں ہمیں پرمیشن مل جائے گی اور وہ ریکروٹمنٹ ہو جائے گی تو اور آسانیاں مریضوں کے لیے بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نرسز کی 100 پوسٹ خالی ہیں، اور چونکہ نرسز کی اپائنٹمنٹ بھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتی ہے اور سندھ پبلک سروس کمیشن کا پروسیس ایک لمبا پروسیس ہے، اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں 50 پوسٹیں اسسٹنٹ اسٹاف نرسز کی اپروو کی ہیں، جو کہ 14 گریڈ کی ہوں گی اور ان کی اپائنٹمنٹ NTS کے تھرو ہوگی۔ اگر وہ بھی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی تو ہماری وہ کافی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی۔ مریضوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیریس مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں 18 ایمبولینسز فراہم کی ہیں، جس میں 2 ایمبولینسز لطیف آباد میں ہم کھڑی کریں گے، 2 قاسم آباد میں، 2 گاڑی کھاتا میں، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی شہری کو اگر ضرورت ہوگی وہ فون پہ اطلاع کرے گا، ہماری گاڑیاں وہاں رش کریں گی اور سیریس مریض کو یہاں شفٹ کریں گی۔ اس کے علاوہ گرد و نواح میں جہاں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، کہیں ایمرجنسی ہوگی، ہمیں اگر اطلاع پہنچے گی تو ہم فوری طور پر ہماری گاڑیاں رش کریں گی، کیونکہ یہاں اندرون سندھ میں شفا کی اور ایدھی کی سروسز کم تعداد میں موجود ہیں، لہٰذا وہ کمی، وہ ویکیوم ہمارا ہاسپٹل پورا کرے گا۔ جام شورو 7 روڈ تک، حالہ تک اور نوری آباد تک، جہاں قریب جہاں بھی ایمرجنسی کی اطلاع ہمیں ہوگی، ہماری گاڑیاں وہاں پر پہنچ کے وہاں سے مریضوں کو اٹھایا جائے گا اور وہ ہر ایمبولینس پہ ہمارا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، جو کہ وہیں گاڑی میں فرسٹ ایڈ بھی ان کو فراہم کرتا ہے مریضوں کو، زخمیوں کو، اور پھر ہاسپٹل میں پہنچ کے ان کو مزید ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ایسی ایمرجنسی کو کور کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے اور میڈم عذرا فضل پیچو صاحبہ نے ایک ریسکیو سینٹر کی بھی اپروول دی ہے، جس میں ہمہ وقت 10 آپریشن تھیٹرز ہمارے پاس 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، جو کہ نئی بلڈنگ میں نئے سرے سے کام کرنا شروع کریں گے۔ 10 OTs جس میں ہر قسم کی ایمرجنسی کو کور کیا جائے گا، جس میں ڈینٹل کا ایکسیڈنٹ ہو، جس میں فریکچر ہو، ہیڈ انجری ہو، برنس ہو، جس قسم کی ایمرجنسی ہوگی اس میں وہ ریسکیو کو، جیسے ہی ایمرجنسی میں مریض پہنچے گا اس کو فوری طور پر اسی ریسکیو سینٹر پہ پہنچائیں گے اور فوری طور پر اسی پیشنٹ کا آپریشن کر کے وہیں پر اسی بلڈنگ میں موجود 50 بیڈڈ ICU میں اس پیشنٹ کو منتقل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بہت ساری جانیں ضائع ہوا کرتی تھیں، مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری اس ہاسپٹل کو ضرورت تھی، کیونکہ یہاں سے بچے چوری ہوتے تھے، یہاں سے ہاسپٹل سے میڈیسن چوری ہوا کرتی تھیں اور سامان چوری ہوا کرتا تھا۔ گورنمنٹ کے اداروں میں ہر جگہ سے کوشش کرتے ہیں لوگ تاکہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہیومن ریسورسز کو تو ایکٹیو کیا تھا، ساتھ جدت لانے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ہماری ہاسپٹل کے لیے
जदीद निज़ाम CCTV का अप्रूव किया, जो कि 300 CCTV कैमरा हमने हॉस्पिटल में नस्ब किए हैं और उनको पूरे एक सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है, जहां से हम पूरे हॉस्पिटल की निगरानी करते हैं। न फ़कत चोरी बल्कि उसके अलावा हम अपने स्टाफ की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो मरीज़ों को खिदमत फराहम करने, उनका ट्रीटमेंट करने में कहीं कोई कोताही तो नहीं बरत रहा। और उसी CCTV के ज़रिए रिकॉर्डिंग भी की जाती है, जो कि 1 महीने तक उसका रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं। हो सकता है कि हम उसको भी बढ़ा के 3 महीने तक कर दें, ताकि कोई ऐसा वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो तो वो उस कैमरा में महफूज हो। इन कैमराओं के आने के बाद यहाँ से जो गाड़ियाँ चोरी होती थीं वो चोर पकड़े गए हैं। कुछ लोग यहाँ से सामान चोरी करते थे, उनको पकड़ा गया है। जो मोबाइल चोरी करते थे उनको पकड़ा गया है। और ये पकड़ धकड़ के बाद, इन कैमराओं की मौजूदगी के बाद अब यहाँ से चोरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और यहाँ पर हमारा अमला, हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, एक इंसानी फितरत है, निगरानी के बाद सारे अलर्ट हो जाते हैं और इसी वजह से मरीज़ों के लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं।